اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ نہ دیکھا تو نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسیٰ کے بعد جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے مقرر کر دو ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم لڑے اللہ کی راہ میں۔ پیغمبر نے کہا ہو سکتا ہے اگر تم کو حکم دے دیا جائے تو لڑائی کا تو تم اس وقت نہ لڑو۔ تو وہ بولے ہم کو کیا کہ ہم نہ لڑے اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم تو نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اپنے بیٹوں سے۔ پھر جب حکم ہوا ان کو لڑائی کا تو وہ سب پھر گئے، مگر ان میں سے تھوڑے ہیں جو راہ راست پہ رہے۔ اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اب آگے ارشاد ربانی ہے وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور جب فرمایا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جتنا ان لوگوں نے اصرار کیا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، سپہ سالار جو جس کی سرپرستی میں ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں، پھر جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تو جو نبی تھے انہوں نے اس وقت کے انہوں نے ان سے کہا لوگوں سے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ بہت قد کداور تھے، اس لیے قرآن نے ان کا صفاتی نام دیا گیا ہے طالوت۔ تو پھر وہ لوگ کہنے لگے قالوا ان یکون لہ الملک علینا نحن احق بالملک منہا ولم یؤت سعۃ من المال۔ تو پھر وہ لوگ کہنے لگے کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے لیے حکومت ہم پر، حالانکہ ہم زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے اس سے، اور اس کو نہیں ملی کشائش مال۔ تو اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر، ہمیں زیادہ حق ہے حاصل بادشاہت کا طالوت کے مقابلے میں، ہمیں بادشاہت دی جائے کیونکہ وہ تو مفلس ہے، اس کے پاس تو کوئی دولت پیسہ کچھ بھی نہیں ہے ایسی چیز، تو اللہ نے اسے کوئی خاص دولت بھی نہیں دی ہے، کیونکہ اس قوم کے نزدیک تو دولت مند ہونا ہی صاحب حیثیت اور صاحب عزت کہلاتا تھا۔ تو آگے ارشاد ربانی ہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطاۃ فی العلم والجسم۔ پیغمبر نے کہا بے شک اللہ نے منتخب فرمایا ہے اس کو تم پر، اور زیادہ دی ہے فراخی اس کو علم اور جسم میں۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کے نبی نے کہا اب تم جو بھی کہو اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے حکمرانی کے لیے، تمہارے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اسے کشادگی عطا فرمائی ہے پروردگار عالم نے علم سے اور جسامت سے، دونوں میں۔ وہ قد کداور میں بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور اسی طریقے سے علم و فہم بھی دیا ہے اس کو۔ تو تم دولت دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر، جسمانی طاقت، جسمانی قوت۔ ظاہر بات ہے اس دور میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ دوسرا یہ کہ اسے علم و فہم اور سمجھ بھی پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے بے تحاشا تم سے زیادہ۔ آگے رب العزت فرماتے ہیں واللہ یعطی ملکہ ومن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہے، اور اللہ ہی ہے وسعت دینے والا اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی وہ جس کو جو دیتا ہے وہ اس کی طلب کے اعتبار سے دیتا ہے کہ کون اس کا مستحق ہے۔ تو رب العزت جس کو جو عطا کرتا ہے وہ اپنے علم اور حکمت سے عطا کرتا ہے اور اس کی طلب سے عطا کرتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وقال لهم نبیہم ان آیاتہ ملکہ این یاتیکم التابوت فیہا سکینۃ من ربکم باقیات مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکۃ۔
اور کہا ان سے ان کے نبی نے طالوت کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق کہ جس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو کہ چھوڑی گئی تھیں موسیٰ کی اولاد اور ہارون کی اولاد، اور لائیں گے اس صندوق کو فرشتے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا یا چھن چکا، جس میں سکینہ ہے تمہارے لیے، تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، کچھ تبرکات ہیں آل موسیٰ آل ہارون جو کہ اس صندوق میں رکھے گئے ہیں، جیسے کہ کچھ کپڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور توریت کے کچھ صفحات ہیں، اور بھی چیزیں ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی نشانیوں میں سے ہیں، جنہیں دیکھ کے تمہیں تسکین ملے گی، اور وہ ملائک کی تحویل میں ہیں۔ اب ان کی بادشاہت کی علامت کی طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اصل میں جو یہ تابوت سکینہ جو ہے، جو کہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک لکڑی کا صندوق ہے جو اب بھی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مسجد الاقصیٰ کے نیچے جو سرنگ ہے اس کے نیچے موجود ہے، اس میں دبا ہوا ہے، تو وہ اس میں موجود ہے۔ مطلب کہ جب طالوت کی حکومت آئے گی تو فرشتے اس صندوق کو لے آئیں گے، تو تمہیں جس صندوق کو دیکھ کے سکون ملے گا، اس کی جو سامان ہے اسے دیکھ کے تمہیں تسکین ملے گی، ایک روحانی سرور ملے گا، تو تم اس کی بادشاہت کو ایکسیپٹ کرو، قبول کرو، تو تمہیں یہ چیزیں میسر آ جائیں گی۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں پوری نشانی ہے تمہارے واسطے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ یعنی کہ رب العزت اس آیت کے ذریعے بتا رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم ایمان پہ یقین رکھتے ہو اور اپنے پیغمبر پہ یقین رکھتے ہو، حق و سچ پہ یقین رکھتے ہو، تو یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ جو بتایا جا رہا ہے اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، تمہارے رب کے واسطے واضح طور پہ اگر تم یقین رکھتے ہو تو تمہیں وہ چیزیں میسر آئیں گی جس سے تمہیں سکون حاصل ہوگا، جسے دیکھ کے تمہارے دل و دماغ کو سکون ملے گا، اور روحانی اعتبار سے تمہارے اندر ایک لہر دوڑے گی ایمان کی تازگی کی۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مزید آگے بھی کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔